اب یہ کیا کہتے ہیں یہ 27 نومبر کے جو بھی معاملات ہیں اس کے اوپر پارلیمانی جوڈیشل کمیشن دونوں کے اوپر کوسچن مارک ہے. ہمارے سیاستدان معاملات کو اس نہج پر لاتے کیوں ہیں؟ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ بنانا پڑے اس کی وجہ کو پہلے ہی جڑ سے اکھاڑ پھینکے. ذریعہ بہت شکریہ. دیکھیے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ کمپرومائز ہے اور سیاستدان جس طرح ان کی طاقت ہے جو پارلیمان کی ہم بیٹھ کر بات تو کرتے ہیں پولیٹیکل ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں کو جمہوریت کو مضبوط ہونا چاہیے لیکن پارلیمان کتنا مضبوط ہے یہ ہم سب لوگ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اور یہ کتنا مضبوط آگے ہو سکتا ہے یہ بھی ہم سب لوگ جانتے ہیں. لہٰذا اس کا حل کیا ہے اس کی طرف جانا چاہیے جس سے سیاستدانوں نے اس کا حل نکالنا ہے. لیکن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ ایسی جب ملک میں ایسی ہجانی کیفیت آئی اور جس طرح سیاسی جماعتوں کے درمیان اس طرح کے معاملات ہیں تو پھر آپ دیکھیے کسی تیسری قوت نے وہ طاقتور حلقے ملک کے اندر ہوں یا باہر انٹرنیشنل قوتیں ہوں انہوں نے انٹرفیئرنس کیا اور ملک کے حالات کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جو جلا وطن تھے پھر آج وہ ملک کے حکمران ہیں. ہم نے اب بھی دیکھا جو جیلوں کے اندر تھے وہ آج ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو ہماری سیاست ہے. ہمیں کہنے کو تو خوبصورت باتیں ہم ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ سکتے ہیں لیکن پریکٹیکلی یہ بہت مشکل ہے. آپ پارلیمان اور جوڈیشل کمیشن کی بات کری تھی. مجھے بتائیے جو ایگزیکٹو ہے حکومت کے پاس تمام تر اختیارات ہیں. کیا جوڈیشل کمیشن اگر بنتا ہے تو جو ایگزیکٹو ہے وہ وہاں پر جو رپورٹس پیش کی جائیں گی کون کہے گا اس کو وہ درست ہے یا غلط ہے؟ پارلیمان کی ذرا پارلیمان کی طرف آ جائیے. پارلیمان میں مجھے بتائیے اگر چلے انٹیریئر منسٹر ہوں گے باقی چیزیں ہوں گی حکومت کے پاس اختیارات ہے تو وہ کمیشن کو کیا اپوزیشن تسلیم کرے گی؟ نہیں کرے گی. لہٰذا اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے یہ بات کہنے کو تو آسان ہے کہ ہمیں جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے پارلیمان میں سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر ڈیبیٹ کرنی چاہیے. آپ بند کمرے میں بیٹھ کر تو گفتگو کر سکتے ہیں اپوزیشن اور حکومت کے اراکین لیکن جب باہر ٹی وی پر آتے ہیں تو ایسے ایک دوسرے پر توپے تان لیتے ہیں. آپ حیران ہوں گی کہ جب یہ کمرے کے اندر بیٹھتے ہیں تو لگتا یوں ہے کہ ان میں اتنے شیر و شکر ہو جاتے ہیں لیکن ملک کے لیے ایسا نہیں ہوتا. وہ کیوں نہیں ہوتا؟ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے. یہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے. آپ تمام سیاسی بالکل وہی پوائنٹ ہے انور رضا جو میں نے اپنے گفتگو آپ کا پرسپیکٹو خبر کو دیکھنے کا نظریہ اور تجزیہ تھوڑا سا مختلف ہوگا. کیا آپ کس حد تک اگری کریں گے آپ؟ دیکھیے رضی صاحب جو ہے نا وہ دبے لفظوں میں اپنی بات کرتے ہیں کھل کر بات نہیں کرتے اور انہیں پتا ہے کہ یہ کیوں کر ملاقات ہوئی وہ بھی اتنی ہی بات کرتے ہیں اور جتنی کہی جاتی ہے. اچھا اور دوسرا یہ دیکھیے ذرا غور کیجئے ذرا آپ کہ جو طاقتور حلقے ہیں ہمیشہ سے سیاستدانوں میں ایسے کریکٹرز موجود رہے ہیں جو ان کے قریب رہنے کے لیے تمام اخلاقی اور جمہوری حدوں کو پار کرتے ہیں. ذرا اس کو غور کیجئے. دوسری بات کیا پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں ہے بانی پی ٹی آئی نے کوئی مینڈیٹ دیا ہے کہ یہ ان کے اندر کے اختلافات اور عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ حلقوں سے ان کے قریب لانے کے لیے کوئی کردار ادا کرے؟ ذرا غور کیجئے کہ یہ کیوں کر کیا جاتا ہے. پاکستانی سیاست میں جب آپ نے کسی اہم ایشو سے توجہ کو ہٹانا ہو اور میڈیا کو کسی ایک طرف لے کر جانا ہو تو پھر اس طرح کے کریکٹرز اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور ماضی میں جنہوں نے جو کچھ کہا وہ آپ کو پتا ہے سچ ثابت ہوا. اس لیے تمام دیکھیں الیکٹرانک میڈیا پر لیکن ایک پوائنٹ لے لیجئے تاکہ آپ اپنی گفتگو آگے مزید بڑھا سکیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب ہماری جو عوام ہے وہ سیاسی طور پر اتنی بالغ ہو چکی ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ شاید ہماری توجہ ہٹانے کے لیے بھی کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے ذرا آپ اس سے عوام کو کچھ پتا چلے یا نہ چلے لیکن آپ ذرا غور کیجئے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں انتہائی رسپانسبلٹی سے رانا ثناء اللہ انتہائی زیرک اور سمجھدار سیاستدان ہیں. آپ دیکھیے سب سے پہلے کیبنٹ میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے کہتا ہوں جو کے پی کے میں گورنر راج لگانے کی بات کی گئی یہ پاسبل نہیں تھا. یہ صرف اس لیے کی گئی کہ آپ ایک ڈیبیٹ کو جنریٹ کر لیں. وہ ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اس کے بعد آپ دیکھیے قومی حکومت کا ایک سوشا چھوڑ دیا گیا. اب آپ آئیے اب پی ٹی آئی کے درمیان اندر کے اختلافات اور بانی پی ٹی آئی کی مشکلات کا اضافہ کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا اس پروٹیسٹ کے بعد بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہوا. پھر میں نے آپ کو انٹرنل ارینجمنٹ میں ایسے انٹرنل ارینجمنٹ کی بات نہیں کرتا یہ کوئی ٹرم نہیں ہے. میں کسی خبر کی کسی انفارمیشن کی بنیاد پر آپ کو یہ مخصوص ورڈز یوز کرتا ہوں کہ انٹرنل ارینجمنٹ کی بنیاد پر یہ سارا کچھ ہوا. دیکھیے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو چیزیں آپ نے اپنے اب آپ مجھے ایک بات بتائیے یہ جو نیریٹو تھا جو جامع کونے والے کارکنان کا تھا انٹائرلی چینج ہو گیا بیرسٹر گوہر کے اس بیان سے اور انہوں نے جس طرح لا تعلقی کا اظہار کیا. آپ ایک اچھے الفاظ میں بھی یہ بات کر سکتے تھے. ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ لاشوں کی سیاست نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ نے انہوں نے کہا ہم ان کو ڈس آن کرتے ہیں. پارٹی کے بڑے لیڈران ہیں جن کا نام تھا جس کو انہوں نے ڈس آن کر دیا. آپ اپنے سیکٹری اطلاعات کو جنرل سیکٹری کو ڈس آن کر رہے ہیں. اچھا اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ کہ آپ دیکھیں انٹائرلی جو بیانیہ تھا گورنمنٹ کا وہ پرویل کر گیا. اس کو تقویت ملی اور پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچا سوشل میڈیا پر بھی اور حکومت کے سامنے.
अब आप यकीन जानिए उनके इस बयान के बाद और इस धरने की नाकामी के बाद हुकूमत जो है वो मजबूत हुई है, उनका बयानिया मजबूत हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा। कल मैंने एक स्टेटमेंट आपके साथ शेयर किया था, आप देखिए जरा जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट थी उसमें और जो बैरिस्टर गौहर की जो थी स्टेटमेंट उसमें और इवन के आज जो उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा की मुलाकात